اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ گزین ہوئے اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا دشمنوں کی نظر سے، دشمنوں کی چال سے، اور کوشش کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش نہ کر سکے۔ آج کے ایپیسوڈ میں اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ مدینہ کی راہ میں آپ کا جو سفر تھا وہ کیسے جاری و ساری تھا۔ جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئی اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش اور جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن اریقط لیثی سے، جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس سے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب دوشنبہ کی رات آئی جو ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات تھی، بمطابق 16 ستمبر 622 عیسوی، تو عبداللہ بن اریقط لیثی سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیمتاً لوں گا، یعنی ویسے سواری نہیں کروں گا، اس کی پیمنٹ کر کے کروں گا۔ ادھر اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بھی زاد سفر لے کر آ گئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں تو بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ رہنما عبداللہ بن اریقط نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کے سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور شاذ و نادر ہی کوئی اس پر چلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زیری مکہ سے لے کر چلا، پھر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زیری اسفان سے راستہ کاٹا، پھر زیرین امج سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور قدید پار کرنے کے بعد پھر راستہ کاٹا اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا خرار سے گزرا، پھر سنیت المرا سے، پھر لقف سے، پھر بیابان لقف سے گزرا، پھر مجاہ کے بیابان میں پہنچا اور وہاں سے ہو کر پھر مجاہ کے موڑ سے گزرا، پھر ذوالغدوین کے موڑ کے نشیب میں چلا، پھر ذی قشر کی وادی میں داخل ہوا، پھر جداجت کا رخ کیا، پھر اجرد پہنچا اور اس کے بعد بیابان طحن کے اطراف کی وادی ذو سلم سے گزرا، وہاں سے ابابید اور اس کے بعد فاجہ کا رخ کیا، پھر ارج میں اترا، پھر رکوبہ کے داہنے ہاتھ سنیت العائر میں چلا، یہاں تک کہ وادی رائم میں اترا اور اس کے بعد قبا پہنچ گیا۔ اچھا، یہ جو راستے یہاں پر مینشن ہوئے ہیں بہت انوکھے سے نام ان کے لگ رہے ہیں جو ہم ویسے عام طور پر سیرت میں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ ان کا جو راہبر تھا عبداللہ بن اریقط لیثی، جن کو اس لیے ہائر کیا گیا تھا کہ وہ ان کو بحفاظت مدینہ تک لے جائیں، تو انہوں نے اوبویسلی ان کو سامنے کے راستے سے نہیں لے کے جانا تھا، ورنہ تو وہ آلریڈی دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا، تو وہ ان کو ایسے ان نون راستوں سے لے کر گیا چھپا کر کہ جو عام لوگ ان راستوں پر نہیں چل کر جاتے تھے۔ بہرحال آئیے اب اس راستے کے چند اہم واقعات بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والے نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔
اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، وہ دھو سکتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں، اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا، ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ پھر اس نے ایک کاپ میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے اور وضو کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی پر رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ کی طرف توجہ کم جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے اور فرماتے، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ یہ وہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی کتنی حکمت تھی کہ انہوں نے ایسے بیان کیا۔ ایک اور واقعہ تیسرا جو ہے، اس میں اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر معبد خزاعیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی۔ ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی، بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی۔ بکریاں بھی دور دراز ہیں اور یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا، بابت، یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی، وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے کہ اسے دھو لوں؟ بولی، ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلائے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد رضی اللہ عنہا کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دودھ دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا ہی دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا، اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور گزرے تھے کہ ان کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھیں ہانکتے ہوئے آن پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی؟ بولی، بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد نے کہا، یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بتایا اور ابو معبد کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو قریش اسی شخص کو تلاش کر رہے ہیں۔ بولے، اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر معبد نے نہایت ہی دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ حلیہ مبارک کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک و پرجمال،
قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار گزرے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترشرو نہ لغو گو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اوصاف سن کر ابو معبد رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی، اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیری مکہ سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن اسے دیکھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب ہے۔ تو یہ ایک واقعہ اور ہو گیا۔ اب اس کے بعد چوتھا واقعہ ہے کہ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا، اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی مدلج کے ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرا وہ گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے نکلا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا نیچے کر رکھا تھا۔ اسی طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تو یہ مشرکین کے ہاں ایک طریقہ تھا فال گیری کا جس کو وہ فالو کر رہا تھا۔ بہرحال وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، یعنی آپ اس میں رکتے نہیں تھے اور ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اپنی قرات پر ہی آپ کا فوکس تھا، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اٹھ رہا تھا۔ میں نے پھر پاسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا، اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے دیت یعنی انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا
اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک بن جاشم کے سوا، جو کہ اپنے گھوڑے پر آیا تھا، کوئی بھی ہمیں نہ پا سکا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگردہ ہیں۔ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر میں لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ یعنی اب سراقہ بن مالک نے لوگوں کو اس طرف جانے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہاں سے تو میں چیک کر کے آ چکا ہوں، وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس نے ان کو ڈائیورٹ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ ایک اور واقعہ نمبر 5، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اس کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں کے وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ واقعہ نمبر 6 یہ بتاتا ہے کہ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ مسلمانوں کے تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک کے شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ تو یہ تھے ہجرت کے سفر میں مدینہ تک پہنچنے کے دوران کچھ پیش آنے والے اہم ترین واقعات، جن میں ہمارے لیے بہت سی سیکھنے کی باتوں کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ محبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔